السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یأتی احدکم الشیطان فی الصلاة فینفخ فی مقعدته فیخیل الیہ انہ احدث ولم یحدث فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أخرجه البزار وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه وللحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل إنك كذبت أخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 76 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی الصلاة فینفخ فی مقعدته۔ یأتی آتا ہے، یأتی کی معنی ہوتا آنا۔ یأتی احدکم تمہارے پاس آتا ہے، الشیطان شیطان، یأتی احدکم الشیطان شیطان تمہارے پاس، تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، فی الصلاۃ نماز میں، یعنی جب آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے بہکانے کے لیے۔ اسی کو آگے کہا فینفخ فی مقعدتی فیخیل الیہ انہ احدث۔ فینفخ وہ پھونک مارتا ہے، فینفخ وہ پھونک مارتا ہے، فی مقعدتی فی منے میں، مقعد منے پچھلی شرمگاہ، پچھلا حصہ، فینفخ فی مقعدتی اس کی مقعد میں پھونک مارتا ہے، اس کی پچھلی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، پھونکتا ہے۔ فیخیل الیہ انہ احدث، فیخیل خیال ڈالتا ہے، وسوسہ پیدا کرتا ہے، الیہ اس کی طرف، یعنی اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے انہ احدث، احدث بے وضو ہو گیا، انہ احدث کہ وہ شخص بے وضو ہو گیا ہے، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ولم یحدث جبکہ فی نفسہ وہ بے وضو نہیں ہوا۔ احدث مانے بے وضو ہونا، یعنی آدمی کا وضو ٹوٹ جائے تو کہتے ہیں احدث۔ ولم یحدث کا مطلب یہ کہ بے وضو نہیں ہوا، یعنی اس کا وضو سلامت ہے، ٹوٹا نہیں ہے۔ فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنصَرِفْ، فَإِذَا مانے جب، وجد مانے پائے، ذَلِكَ مانے یہ چیز، فَلَا يَنصَرِفْ تو نہ لوٹے، فَلَا يَنصَرِفْ تو نہ لوٹے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا۔ ابھی یہ روایت کچھ دنوں پہلے یہ روایت گزری تھی، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، فلا ينصرف تو نہ لوٹے، نہ واپس ہو، حتى يسمع یہاں تک کہ سن لے، صوتا آواز، او يجد ريحا یا وہ بدبو پالے، او منے یا، یجد منے پالے، ریح منے بو، بدبو۔ اخرجہ البزار، امام بزار رحمہ اللہ نے اس کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ بزار ایک محدث ہیں، انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ،
من حدیث عبداللہ ابن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی روایت صحیحین یعنی بخاری و مسلم کے اندر بھی ہے، یعنی الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ۔ وَلِمُسْلِمٍ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ، اور یہی روایت ابو ہریرہ سے مسلم کے اندر موجود ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ عن ابی سعید مرفوعاً، اور یہی روایت مستدرک حاکم میں ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت ہے۔ اذا جاء احدکم الشیطان، اس کے اندر لفظ یہ ہے جب تم میں سے کسی کے پاس شیطان آئے، اذا جاء جب آئے، احدکم تم میں سے کسی کے پاس الشیطان و شیطان، فقال انک قد احدثت، اور وہ یہ کہے کہ تم بے وضو ہو گئے ہو، انک یہ کہ تم قد احدثت کہ تم بے وضو ہو گئے، فلیقل تو چاہیے کہ آدمی کہے انک کذبت، انک کذبت کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی شیطان جب یہ خیال ڈالے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے، وسوسہ پیدا کرے، یعنی پچھلی شرمگاہ سے ہوا نکل گئی ہے، ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اگر ایسا وسوسہ آئے تو پھر اپنے من میں کہو کہ انک کذبت کہ تم تو جھوٹ بول رہے ہو۔ اخرجہ ابن حبان بلفظ، ابن حبان کی یہی روایت جس میں لفظ یہ ہے کہ فلیقل فی نفسی، چاہیے کہ وہ اپنے جی میں کہے، فلیقل چاہیے کہ وہ کہے فی نفسی اپنے جی میں۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی احدکم الشیطان فی الصلاۃ، تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے فی الصلاۃ نماز میں، فینفخ فی مقعدتی، وہ اپنی اس کی شرمگاہ میں، آدمی کی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے، یعنی شیطان کتنا جانی دشمن ہے کہ وہ انسان کو بہکاتا ہے، نیکی سے دور رکھتا ہے، اور جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بندے کی نماز خراب کرنے کے لیے شیطان آ کر کے خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ تو شیطان کتنا جانی دشمن ہے کہ ہماری نماز کو خراب کرنے کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ فینفخ فی مقعدتی، اس کی شرمگاہ میں، پچھلی شرمگاہ میں پھونک مارتا ہے۔ کیوں پھونک مارتا ہے؟ فیخیل الیہ، اس کی طرف یہ خیال ڈالتا ہے، انہ احدث، یہ کہ وہ بے وضو ہو گیا، یعنی وہ پھونک مارتا ہے، اس کی حکمت یہ ہے، بتلانا چاہتا ہے کہ تم بے وضو ہو گئے ہو۔ ولم یحدث، جبکہ معاملہ کیا ہو کہ وہ بے وضو نہیں ہوا ہے، کیونکہ حدث جب ہوگا تو آدمی سمجھ جائے گا، آدمی مطلب سمجھ جائے گا کہ آواز سن لے یا تو پھر بدبو پا لے، اسی کو کہا فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ، جب آدمی اس کنڈیشن میں داخل ہو جائے، یعنی شبہ پیدا ہو جائے، تو کہا فَلَا يَنْصَرِفْ، واپس نہ ہو نماز سے، نماز پڑھتا رہے، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، یہاں تک کہ وہ آواز سن لے، او یجد ریحا، یا وہ بدبو پا لے، یعنی یہ دو حالت ہے کہ اگر وہ بدبو پاتا ہے یا آواز پاتا ہے تو پھر وہ نماز توڑ کر کے واپس آئے گا، ورنہ اگر صرف شبہ آیا ہے تو محض شبہ کی بنیاد پر نماز کو نہیں توڑا جائے گا جب تک کہ یقین نہ پیدا ہو جائے، اور وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ یا تو آدمی بدبو پا لے یا تو پھر آواز سن لے۔ اخرجہ البزار، امام بزار نے اس حدیث کو ذکر کیا اور روایت صحیح ہے۔ وہ اصلہ فی الصحیحین، اور اس کی اصل صحیحین کے اندر ہی موجود ہے، من حدیث عبداللہ بن زید، عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے، ولمسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحوہ، اور یہی روایت، اسی جیسی روایت ابو ہریرہ سے مسلم کے اندر موجود ہے۔ وللحاکم عن ابی سعید مرفوعاً، اور حاکم کے اندر یہ روایت، مستدرک حاکم کے اندر یہی روایت ہے جو ابو سعید خدری سے مرفوعاً روایت، اس کے اندر لفظ یہ ہے کہ اذا جاء احدکم الشیطان، جب تمہارے پاس شیطان آئے، اور فقال، اور یہ کہے انک قد احدث، دیکھو تم بے وضو ہو گئے ہو، یعنی تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے۔ شیطان اگر اس طرح کا شبہ پیدا کرے، وسوسہ ڈالے، فلیقل انک کذبت، تو آدمی کو کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی شیطان جو یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو کہہ دو کہ تم جھوٹے ہو، تم کو یہ بدلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اخرجہ ابن حبان بلفظ فلیقل فی نفسی، ابن حبان کے اندر یہی روایت ہے جس میں لفظ کی تبدیلی ہے کہ آپ نے فرمایا فلیقل فی نفسی، چاہیے کہ وہ اپنے جی میں کہے، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی وضو بنا کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے جب کھڑا ہوگا تو شیطان اس کو بہکائے گا، جب شیطان بہکائے گا، اس طرح کے اگر شبہ آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو پھر اس کی بات کو، شیطان کی بات کو ماننا نہیں چاہیے، یعنی محض شبہ کی بنیاد پر نماز چھوڑ کر کے یا توڑ کر کے واپس نہیں جانا چاہیے وضو بنانے کے لیے، بلکہ نماز پڑھتے رہنا چاہیے یہاں تک کہ بالکل یقین آ جائے۔ یقین کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کا وضو یقیناً ٹوٹ گیا ہو، کیسے؟ یا تو آدمی بدبو پا لے یا پھر آواز سن لے، یعنی ہوا خارج کرنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو سن لے، یا جو آواز کی بدبو ہوتی ہے، ہوا کی جو بدبو ہوتی ہے تو اس کو سونگھ لے یا اس کو محسوس کر لے، تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔
یہی روایت اب بزار کی بھی ہے، اور یہی روایت بخاری مسلم کی بھی ہے، اور ایسی ہی روایت مستدرک حاکم کی بھی ہے، اور ایسی ہی روایت صحیح ابن حبان کی ہے۔ سب روایتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ شیطان انسان کا جانی دشمن ہے، وہ انسان کو گمراہ کرنے یا نیکی سے دور رکھنے یا نماز کو خراب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کے اگر شبہات پیدا ہوں تو پھر اس کے شبہات کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا وضو ٹوٹے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو ہم بدبو محسوس کر لیں یا تو پھر آواز سن لیں۔ جب یہ دونوں چیزوں میں سے کوئی چیز حاصل ہو جائے تو آدمی کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اسے نماز توڑ کر کے وضو بنانا چاہیے اور پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ حدیث کا جو مستفاد ہے یا فائدہ ہے، نمبر 1 شیطان کا وجود برحق ہے، یعنی شیطان ہے۔ دوسری بات یہ کہ شیطان انسان کا جانی دشمن ہے، وہ ہماری نمازوں کو خراب کرتا ہے، ہم کو دین سے دور رکھتا ہے، تو یہ ہمارا جانی دشمن ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہے کہ محض شک کی بنیاد پر نہ نماز خراب ہوتی ہے نہ وضو خراب ہوتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نماز کے اندر ہوا خارج ہو جائے یا وضو ٹوٹ جائے تو آدمی کو نماز توڑ کر کے وضو بنانے کے لیے نکل جانا چاہیے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر اس طریقے سے شبہہ پیدا ہو تو پھر یہ کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی شیطان کو یہ اپنے من میں کہنا چاہیے کہ تیری بات جھوٹی ہے، مجھے یقین ہے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، اور ہم کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے یہ چھٹا باب وضو کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں یہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نفع بخش بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم۔